بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نذیر حامد امین نے ایک انتہائی تہلکہ خیز خبر دے دی ہے۔ الیکشن جو ہے وہ ملتوی کیے جا رہے ہیں۔ 8 فروری کو الیکشن جو ہے نہیں ہوں گے۔ سینٹ میں قرارداد جو ہے منظور کر لی گئی ہے، اور حامد امین کا یہ کہنا ہے کہ وہ سینٹ میں موجود تھے اور وہاں پہ بہت سارے افراد بھی موجود تھے۔ کون کون سے افراد تھے حامد امین نے نام لے کے بتا دیا ہے۔ ان کے علاوہ جو چیئرمین سینٹ بھی وہاں پہ موجود تھے اور الیکشن کی باتیں بھی ہو رہی تھی، اور 1 گھنٹہ پہلے تک چیئرمین سینٹ بھی نہیں جانتے تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ الیکشن کے التوا کی قرارداد جو ہے منظور کرنے والے ہیں۔ چیئرمین سینٹ جو ہے وہاں سے اٹھ کے جو ہے سینٹ کے اندر گئے، اور وہاں پہ جو ہے آنن فانن قرارداد جو ہے پیش کی گئی اور منظور بھی کر لی گئی، اور وہ قرارداد ہے الیکشن کے التوا کی۔ ہم آپ کو حامد امین کی یہ سٹیٹمنٹ سناتے ہیں اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ جب یہ قرارداد منظور ہوئی تو اس وقت میں وہاں پر موجود تھا سینٹ میں، اور یہ اچانک چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ جب اندر ہاؤس میں گئے تو وہ اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے آفس میں یہ تمام سینیٹر حضرات جو ہیں 8-10 جنہوں نے بعد میں سینٹ میں ووٹ بھی ڈالے ہیں اور بحث میں بھی حصہ لیا ہے، انکلوڈنگ سینیٹر عفنان اللہ صاحب، ہم سب وہاں بیٹھے ہوئے تھے چیئرمین سینٹ کے دفتر میں، اور کسی کو پتہ نہیں تھا، کوئی تقریباً 40-45 منٹ پہلے تک کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی قرارداد آ رہی ہے۔ اور جو پرنس عمر صاحب ہیں وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ان کے کاغذ منظور ہو گئے ہیں اور وہ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ جو سینیٹر منظور کاکڑ صاحب ہیں جنہوں نے اس قرارداد کی حمایت کی ہے، وہ بھی بتا رہے تھے کہ وہ NA 262 سے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور جو وہاں پر ایک مائنورٹی کے سینیٹر بیٹھے ہوئے تھے، صرف وہ خاموش تھے، باقی سارے جو ہیں وہ بڑے ایکسائٹڈ لگ رہے تھے کہ ہم الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور خود چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کی جو پارٹی ہے بلوچستان عوامی پارٹی، اس نے بلوچستان میں صوبائی اسمبلی کی 35 ٹکٹیں جاری کر دی ہیں۔ اچھا، وہ کاؤنٹنگ بھی کر رہے تھے کس کے کتنے ووٹ ہوں گے، کس کی کتنی سیٹیں آئیں گی، تو بالکل وہاں پہ کوئی ایسا شائبہ تک نظر نہیں آ رہا تھا کہ ابھی یہ تھوڑی دیر میں جا کے تو ہاؤس میں کوئی قرارداد منظور کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر اچانک چیئرمین صاحب جو ہیں وہ ہاؤس میں چلے گئے، اور پھر جو یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے ان کے آفس میں منظور کاکڑ صاحب، پرنس عمر صاحب، ان سب کا تعلق BAP سے ہے، تو اور بیرم تنگی صاحب بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، پیپلز پارٹی کے سینیٹر۔ تو یہ ہاؤس میں چلے گئے اور آنن فانن قرارداد وہاں پہ پیش ہوئی اور وہ منظور ہو گئی۔ تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہاؤس میں ٹوٹل 14 سینیٹر تھے، ان میں سے بھی جو 2 سینیٹر ہیں، ایک عفنان اللہ صاحب، انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے، اور ایک تھے جو بیرم تنگی صاحب، انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے کیونکہ پتہ ہی کسی کو نہیں تھا۔ تو ٹوٹل 12 جو لوگ ہیں انہوں نے اس قرارداد کی حمایت کی ہے، اور جس انداز میں قرارداد پیش ہوئی ہے اور منظور ہوئی ہے، تو اس سے جن لوگوں نے یہ قرارداد منظور کروائی ہے نا، وہ اپنے لیے مسائل کھڑے کر رہے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیے کہ جو وہاں پہ حکومت کا نمائندہ تھا، جو وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے بھی مخالفت کر دی۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں تک نہیں تھا پتا، ان کو کوئی کہیں سے انسٹرکشن نہیں تھی کہ آپ نے اس کی حمایت کرنی۔ نذیر حامد امین کا کہنا ہے کہ وہ سینٹ میں موجود تھے، اور 1 گھنٹہ پہلے تک جو ہے کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے الیکشن کے التوا کی قرارداد جو ہے سینٹ میں پیش ہونے والی ہے، اور نہ صرف پیش ہونے والی ہے بلکہ وہ منظور بھی ہو جائے گی۔ اور اس کی حمایت میں بولنے والوں کو بھی 1 گھنٹہ پہلے تک یہ نہیں معلوم تھا کہ انہوں نے اس قرارداد کی حمایت کرنی ہے۔ الیکشن اور ووٹ کی باتیں ہو رہی تھی، اور آنن فانن جو ہے چیئرمین سینٹ وہاں سے اٹھ کے اندر گئے، قرارداد پیش کی گئی، اور قرارداد جو ہے فوراً سے منظور بھی کر لی گئی۔ ٹوٹل جو ہے 14 سینیٹر وہاں پہ موجود تھے، جس میں سے 2 سینیٹر نے اس کی مخالفت کی، جن میں سے ایک جو ہے عفنان اللہ ہے، اور باقی 12 سینیٹر نے جو اس کے حق میں ووٹ دیا، اور اس طرح سے جو ہے قرارداد منظور کر لی گئی، اور الیکشن کے التوا کی قرارداد جو ہے سینٹ نے پاس کر لی ہے۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ تھوڑی دیر پہلے تک جو ہے چیئرمین سینٹ تک کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ قرارداد آنے والی ہے، اور نہ صرف آنے والی ہے بلکہ انہوں نے اس کو منظور بھی کر لینا ہے۔ یہ سارے کا سارا خوف ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ تمام سیاسی پارٹیز آج بھی نہیں چاہتی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر سکے۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کا نشان جو ہے، ان کی پارٹی کا نشان جو ہے بیلٹ پیپر کے اوپر جو ہے موجود ہو، کیونکہ یہ خوف سارے کا سارا ہے ووٹ کا خوف۔ آج بھی جو ہے ووٹ بینک جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے وہیں پہ کھڑا ہوا ہے، اور تمام سیاسی پارٹیز کو جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ کا خوف ہے۔ اسی خوف کی وجہ سے پاکستان مسلم نواز بھی نہیں چاہتے کہ کسی بھی صورت میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان جو ہے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں، اور پارٹیسپیٹ کرنے کے بعد جو ہے الیکشن جیت جائے اور اقتدار جو ان کے ہاتھ میں آ جائے۔ عمران خان کا خوف آج بھی تمام سیاسی پارٹیز کے اندر موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بار بار جو الیکشن کو ٹالا جا رہا ہے۔
اس سے پہلے بھی الیکشن کو ٹالا گیا، جس کے بعد جو ہے پاکستان میں 9 مئی جیسے واقعات بھی ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے الیکشن کی ڈیٹ جو ہے نا اس کی جانے کے باوجود بھی جو ہے الیکشن ٹائم پہ نہیں ہو رہے۔ آخر یہ کیسا خوف ہے اور یہ خوف جو ہے کب تک رہے گا؟ اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار جو ہے کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زمان میں رکھے۔